اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا پا دیں، مجھے میری ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے بلاگ میں ہم دعا پڑھیں گے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص اس نے نماز ادا کی اور یوں دعا مانگی: اللہم مغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحمت نازل فرما۔ اس پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارے نمازی، تو نے بڑی جلدی کی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ جب تو نماز پڑھ چکے تو باادب طریقے سے بیٹھ، پھر اللہ تعالیٰ کے شان اس کی حمد و ثنا کر، پھر مجھ پر درود شریف پڑھ اور پھر دعا مانگ۔ یہ ہے طریقہ دعا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگتے ہوئے اس نے درود شریف پڑھا۔ اس پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: ایھا المصلح ادعو تؤجب، اے نمازی اب دعا کر، تو جو بھی مانگے گا دیا جائے گا۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابو عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قریب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ خدمت فیاض درجات میں حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ اسلام پیش کیا، پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ یہ دیکھ کر، یہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سل تو تا، اب مانگ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مانگ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ ترمذی، مشکوٰۃ شریف۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان لڑکی رہتی ہے، اس سے کوئی بھی شے شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی جب تک تو اپنے آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش نہیں کرتا۔ ترمذی، مشکوٰۃ شریف۔ قبولیت دعا کی بشارت۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت لا الہ الا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس کے ساتھ مانگی گئی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کلمات کے ساتھ جو بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب دعا۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت فیاض درجات میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ اے ام المومنین، فرمائیے جب حضور اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں جلوہ افروز ہوتے تو کثرت کے ساتھ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر قائم و ثابت رکھ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سبب ہے کہ آپ اکثر یہ یا مقلب القلوب الخ و الا دعا مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلمہ، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اس نے جس کو چاہا سیدھا رکھا، جس کو چاہا ٹیڑھا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ربنا لا تزغ قلوبنا آخر تک تلاوت فرمائی۔ ترمذی، رقم الحدیث۔ جب کسی بیماری و مصیبت میں مبتلا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خراب دل آدمی کے پاس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اے فلاں یہ تیری اس حد تک کمزور حالت کس وجہ سے نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا تکلیف اور بیماری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تکلیف دور ہو جائے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات مجھے نہیں سکھاتے؟ مجھے بھی تعلیم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کہہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ والدا لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبیر التکبیر۔ ترجمہ میں نے بھروسہ کیا اس ذات پر جو زندہ ہے اسے موت نہیں بے شک، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اولاد نہیں رکھتا اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اس کی خوب بڑیاں بیان کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن اس آدمی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہیم تعجب سے حیرانگی سے پوچھا کہ کس طرح ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کلمات سکھائے میں ہمیشہ انہیں پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ الدعوات مقالید السماوات والارض۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت مقالید السماوات والارض کے بارے میں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے مجھ سے ایک بات پوچھی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آسمان و زمین کی کنجیاں چابیاں یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو الحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے بے شک، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس سے کبھی موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بلائی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 مرتبہ۔ فرمایا اے عثمان رضی اللہ عنہ جس نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھا اس کو اس کے بدلے میں 10 نوازشیں حاصل ہوں گی۔ پہلی اس کے اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے، دوسری اس کو آگ سے نجات لکھی جائے گی، تیسری اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو رات دن اس کی آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، چوتھی اس کو خزانہ ثواب کا دیا جاتا ہے، پانچویں اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے، چھٹی اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور پڑھ لیں، سبحان اللہ، ساتویں اس کے واسطے بہشت میں گھر بنے گا، آٹھویں اس کا حور العین سے نکاح کر دیا جائے گا، نویں اس کے سر پر عزت کا تاج پہنایا جائے گا، 10ویں اس کے گھر کے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اے عثمان اگر تو طاقت رکھے تو کسی بھی دن یہ وظیفہ تجھ سے فوت نہ ہو جائے، کامیاب ہونے والوں میں سے کامیاب ہوگا اور اگلے پچھلوں میں سے بڑھ جائے گا، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین آج دیجیے ہمیں اجازت، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے ولاگ میں ہم پڑھیں گے دعائے کثیر البرکت۔ آپ سب سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی میری غربت کو دور کرنے میں میری مدد فرمائیں، مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں، اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ تمام معزز ناظرین و سامعین جو بھی ولاگ بنا رہے ہیں وہ سب مجبور ہو کے آئے ہیں، آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سہارا دیں، میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔